السلام علیکم، دس از ایس ایم سمیل ہدا اور آج میں حاضر ہوں اپنے 10th اسلامک لیکچر کے ساتھ۔ آج میرا ٹاپک ہے کہ کیا پنرجنم کا تصور اسلام میں بھی ہے؟ کیا 6 کلمے ایمان مجل ایمان فصل کا آخرت میں حساب اللہ ہم سے لے گا؟ اور اللہ کو اللہ کیوں کہتے ہیں؟ پہلے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ پنرجنم کا تصور اسلام میں بھی ہے، تو اس کا آنسر ہے جی ہاں۔ آکورڈ لکھے تھوڑا سا، لیکن میں ایکسپلین کرتا ہوں کس طرح۔ اصل میں پنرجنم اور سمسکار دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ پنرجنم کا مطلب ہی کیا ہے کہ اللہ ہمیں دوسری زندگی دے گا، اور یہی چیز ہندو کی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ لیکن کیونکہ ہم لوگ جس طرح مولویوں کی بات پہ مطلب، یا کوئی بھی ہمیں کچھ داڑھی والا کہہ دیتا ہے تو ہم یقین کر لیتے ہیں، خود اس کے اوپر تحقیق نہیں کرتے ہیں، اندھا یقین کر لیتے ہیں۔ تو اسی طرح وہاں پہ بھی ہندوؤں کا حال ہے کہ ان کے جو پنڈت کہتے ہیں اس کے اوپر اندھی تقلید کر لیتے ہیں اور خود ریسرچ نہیں کرتے ہیں۔ تو ان کے پنڈت جو ہیں، جیسے ہمارے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ خود قرآن کی تفسیر کو یا حدیث کی تفسیر کو سمجھ نہیں پاتے، اور اس کو اپنی طرف سے بتا دیتے ہیں جو اس کا اصل مطلب نہیں ہوتا، مفہوم نہیں ہوتا۔ سیم ان پنڈت کا حال بھی یہ تھا کہ پنرجنم کے کنسیپٹ کو سمجھ نہیں پائے کہ آخر کیسے ہم دوبارہ زندہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو آخرت کی زندگی پر ایمان نہیں رکھتے، وہ تو مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان نہیں رکھتے کہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ پیدا ہوگا اور اس میں حساب کتاب ہوگا۔ ان سب چیزوں پر تو ان کا ایمان نہیں ہے، تو وہ اس کنسیپٹ کو سمجھ نہیں پائے، تو انہوں نے سمسکارہ کے کنسیپٹ کو پنرجنم کا کنسیپٹ بنا کے پیش کر دیا اپنے لوگوں کے سامنے۔ اور ان کے لوگ خود سے ریسرچ کیے نہیں، خود سے کتابیں پڑھی نہیں، ان کے باتوں پر یقین کر لیا۔ اور مسلمانوں کا بھی یہی کنسیپٹ ہے کہ کیونکہ انہوں نے بھی ان کے ہندو کی کتابیں تو پڑھی نہیں ہے، تو جیسا انہوں نے سنا ہے آج تک کہ پنرجنم کے کنسیپٹ کو ایسا سمسکارہ کے کنسیپٹ سنا ہے، تو وہ بھی اس پہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ جو آتا ہے نا کہ انسان مرے گا اور پھر وہ لوگ جو کہتے ہیں اس کے اوپر مووی بناتے وہ لوگ کہ مکھی، ایک مووی بن گئی کہ مکھی بن کے پیدا ہو گیا اگلے جنم میں، یا مچھڑ بن کے پیدا ہو گیا، یا کچھ کہتے ہیں کہ اچھا جنم کرے، اچھا کرم کرے تو فلاں کے گھر میں پیدا ہوگا، برا کرم کرے گا تو جانور پرندہ بن جائے گا۔ تو یہ سارے سمسکارہ کے کنسیپٹ ہے، یہ پنرجنم کا کنسیپٹ نہیں ہے۔ پنرجنم کا کنسیپٹ یہی ہے جو اسلام کا ہے کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ پیدا ہوگا۔ وہ اس چیز کو سمجھ نہیں پائے، تو انہوں نے سمسکارہ کے کنسیپٹ کو اپنے آڈینس کے سامنے ایز اے پنرجنم کے کنسیپٹ کے طور پہ پیش کر دیا۔ اور آج تک ہندوؤں کے ساتھ کچھ مسلمان، بلکہ اکثر ہی مسلمان، سمسکارہ کے کنسیپٹ کو پنرجنم کا کنسیپٹ سمجھتے ہیں۔ تو اسلام میں بھی ہے پنرجنم کا کنسیپٹ، کیونکہ مرنے کے بعد کی زندگی کا تصور اسلام کے اندر ہی ہے، اور ہم مسلمان اس پہ یقین بھی رکھتے ہیں۔ اچھا، کیا 6 میں ایمان مجمل ایمان فصل کے آخرت میں حساب ہوگا؟ تو اس کا آنسر نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بزرگوں نے ہمارے آسانی کے لیے بنایا تھا۔ مطلب جو پرانے بزرگ تھے انہوں نے قرآنی آیت یا حدیث یا مطلب اس طرح کی چیزیں اکٹھے کر کے ایک جگہ کر دیا اور انہیں ایک نام دے دیا۔ لیکن ہاں، پہلے دوسرے کلمے کا جو ہے وہ امپورٹنس ہے، کیونکہ یہ اسلام میں جب انسان داخل ہوتا ہے تو دوسرا کلمہ ہی اس وقت پڑھتا ہے۔ تو یہ تو ضروری ہے کہ آپ کو مطلب کلمہ پڑھ کے اسلام میں آپ داخل ہو گئے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ سے پھر وہ پوچھا جائے گا آخرت کے اندر، قبر کے اندر، کہ ایمان مبجل سناؤ، ایمان مفصل سناؤ، یہ 6 کلمے سناؤ، چھٹا کلمہ کیا تھا۔ ایسا نہیں ہے۔ ہاں، لیکن دوسرا کلمہ اور پہلا کلمہ تو ہے، کیونکہ آپ اس کو آپ پڑھو گے تو تبھی آپ اسلام میں انٹر ہو گئے۔ اچھا، اللہ کو اللہ کیوں کہتے ہیں؟ اللہ کو اللہ کہنے کی ریزن اصل میں یہ ہے کہ باقی الفاظات کھیلا جا سکتا ہے۔ کیا مطلب اس بات کا؟ اچھا، اللہ کو اللہ کے علاوہ ہم باقی صفاتی نام بھی لے سکتے ہیں، یہ تو اس کا ذاتی نام ہے، لیکن باقی صفاتی نام بھی لے سکتے ہیں، جیسے رحمان، رحیم ایٹسیکٹرا، اتنے سارے اس کے نام ہیں۔ 99 ناموں میں سے کوئی بھی نام لے سکتے ہیں، لیکن کچھ اور عربک ورڈ سے ہی ہم مسلمان کیوں کہتے ہیں؟ انگلش کے ورڈ گاڈ کیوں نہیں کہتے ہیں؟ اللہ کو کسی بھی نام سے کہتے ہیں، ہم تو بس اس پاور کو، اس سپر نیچرل طاقت کو یاد کر رہے ہیں، ہمیں تو اس سپر نیچرل پاور کو ریفر کرنا ہے۔ تو ریزن یہ ہوتی ہے کہ اللہ کو عربک ورڈ سے ہی اللہ کہنے کی، کہ جو باقی ورڈ ہیں نا ان کے ساتھ کھیلا جا سکتا ہے۔ لائک انگلش میں سے گاڈ کہتے ہیں تو ہم اس میں کھیل سکتے ہیں، گاڈس پولر بنا دیں۔ جو 9 کلاس کی انگلش کی بک میں بھی ہم دیکھتے تھے کہ گاڈس کی بات آتی تھی دی ہولی پروفٹ والے چیپٹر میں۔ تو اللہ کا تو کوئی پولر نہیں ہوتا، اللہ تو ایک ہی ہے، واحد ہے، احد ہے۔ بلکہ واحد تو ایک وہ چیز ہوتی ہے نا جس کا مطلب کوئی اکیلی چیز، جیسے ایک موبائل ایک اکیلا واحد ہے، ایک لیپ ٹاپ، لیکن اس جیسے اور بھی لیپ ٹاپ ہو سکتے ہیں۔ موبائل اگر ایک ہے تو اس جیسے اور بھی موبائل ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تو احد ہے، مطلب اس جیسا کوئی اور نہیں۔ ٹھیک ہے، نعوذ باللہ کمپیئر تو نہیں کر سکتا، جیسے سورج ہے، چاند بھی مطلب ایک نہیں ہے، چاند بھی مطلب ہر پلانٹ پہ الگ الگ ہے، لیکن سورج جیسے ایک ہی ہے۔ ٹھیک ہے، سورج کا کوئی اور ہمیں الٹرنیٹ نہیں ملتا، لیکن پھر بھی اللہ کا تو ہو سکتا ہے سورج کا الٹرنیٹ ہو، ہمیں نہ پتہ ہو، آج تک سائنس نے دریافت نہیں کیا ہو، یا ہم پھر بھی اگر وہ اکیلا ہو بھی، سورج یونیک ہو بھی، تبھی ہم نعوذ باللہ اللہ سے تو کمپیئر نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تو احد ہے، اس جیسا تو اور کوئی اور ہے ہی نہیں۔ اسی طرح دوسرے ورڈ ہم دیکھ لیں کہ گڈ ایس، یہ ہم لوگ جو سیکنڈ اور انٹرمیڈیٹ انگلش کے اندر پڑھتے ہیں، مطلب جو ہمیں فالتو میں ٹائم ویسٹ کرایا جاتا ہے یہ ساری چیزیں پڑھا کے، ایجپٹ کے کنسیپٹ پڑھا کے، یا ان لوگوں کے کنسیپٹ کہ ان کا خدا تھا تو اس کی یہ دیوی تھی، اس کی وہ دیوی تھی۔
تو مطلب ہمارا تو ٹائم ویسے نا ہمیں دنیا کے میں یہ سب پڑھ کے فائدہ ہوگا. کسی انٹرویو کے اندر ہم سے ہی نہیں پوچھے گا کہ فلاں بتاؤ فلاں دیوی کا نام کیا تھا, ٹھیک ہے, فلاں خدا کی وائف نعوذ باللہ جو ان کے کنسیپٹ ان کا نام کیا تھا. نہ ہمیں آخرت میں اس کا کوئی فائدہ ہوگا کہ ہم سے قبر میں اس کا سوال ہوگا. لیکن ہم اس ورڈ کے ساتھ اس طرح کھیل سکتے ہیں, گوڈیس وغیرہ کر کے اب فیمیل گاڈ, اس طرح اللہ کے ورڈ کو چینج نہیں کر سکتے ہیں. اسی طرح گاڈ فادر, گارجن یا گاڈ مدر, تو ہم تو سورہ اخلاص کو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی جنا کیا. تو اللہ کا تو نعوذ باللہ کوئی فادر یا مدر وغیرہ نہیں ہے, نہ کوئی فیمیل گاڈ نعوذ باللہ ایگزسٹ کرتی ہیں. یہ تو عیسائیوں کا کنسیپٹ ہے کہ وہ مریم علیہ السلام کو نعوذ باللہ وائف کنسیڈر کرتے ہیں. تو ہمارے مسلمانوں کو تو یہ کنسیپٹ نہیں ہے سورہ اخلاص کے تحت, سورہ اخلاص کے تحت. تو اس لیے ہم اللہ کو اللہ کہتے ہیں تاکہ دوسرے الفاظات کھلے آ سکتا ہے, لیکن اللہ کے ساتھ کھیل نہیں سکتا کوئی اس ورڈ کے ساتھ, اس لیے ہم اسے عربک سے پریفر کرتے ہیں. اگر یہ لیکچر آپ کو اچھا لگا ہو تو اسے لائک کر دیں, کمنٹ کر کے بتا دیں مزید کن ٹاپک پر آپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں, اور اگر اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں, تو چینل کو سبسکرائب کر کے اس بیل کے آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ مزید اس طرح کی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس لیکچر کو ضرور شیئر کر دیں کیونکہ نالج انکریز ہوتی ہے شیئر کرنے سے. اللہ حافظ.